پیپلز پارٹی کے رہنما کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب اس بوکھلاہٹ کا مظہر جو سب سے تازہ کیا ہے حکومت نے، وہ اسلام آباد میں جو انہوں نے پولیس گردی اور پھر ایف سی کو بلا کر بھی، ایف سی بھی وزارت داخلہ کے تحت ہے، کو بلا کر ایک ایسے مجمع پر تشدد کیا ہے جو کہ ایک ہال میں یوتھ نوجوانوں کا اجتماع تھا، ایک ہال کے اندر، اور 144 نہیں لگتی تھی، اور اس پہ عورتوں اور نوجوانوں پر اور ورکروں پر تشدد کیا۔ پھر جو آپ نے نظارے دکھائے ہیں جس بربریت کے ساتھ لاٹھی چارج ہوا، ہمارے پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے بدستور بہت سے اختلافات ہیں، لیکن ایک پیناما بل پر ان کا ہمارا مکمل ہر کوما، ہر فل سٹاپ پہ مکمل اتفاق ہے، اور دوسرا ہم ان کے ساتھ اس تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ حکومت کی نااہلی کی ایک صاف کھلی مثال اور دلیل ہے۔ پھر جس انداز میں انہوں نے وزیر اطلاعات سے استعفیٰ لے لیا میاں صاحب نے، میاں صاحب کے پاؤں پھسل گئے ہیں، اور ان کو اب توازن سنبھالنا ان کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے، ان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہمیں خورشید شاہ صاحب کے گھر پہ قمر زمان کیرا صاحب اور میری موجودگی میں 3 وزراء تشریف لائے تھے، ان سے جو انہوں نے ہمارے سے سوال ہمارے سامنے رکھا، وہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، وہ لوگ سمجھ گر جاتے ہیں ان کے آنے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے یہ چاہا نہیں کہ وہ ساری بات کی جائے۔ پر ہماری جانب سے جو پبلک ڈیکلریشن ہے، یہ صرف اس میٹنگ میں نہیں، جو کھلے عام ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے، وہ ہم جہاں بھی ان سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، حکومت سے ہمیں کوئی ملنے کا شوق نہیں، وہ ملنے تشریف لائے، پر وہ ہمارے 4 مطالبات ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 16 اکتوبر کراچی کی بے مثال ریلی کے دوران سامنے رکھے تھے حکومت کے۔ وہ مطالبات نمبر 1 کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی اسلام آباد میں کشمیر پہ،
اس پہ یہ حکومت نے وعدہ کیا تھا. آج مجھے بتانا یہ ضروری پڑ رہا ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم لکھتے نہیں ہیں کیونکہ ایک ان کے وزیر بہت معترض تھے اور میاں نواز شریف ان وزیر کے ہاتھوں کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے ہم سب موجود تھے چیئرمین بلاول صاحب کو یہ کہا اسحاق ڈار صاحب نے کہ یہ لکھے نا ہم اس کے پابند ہیں اور یہ 1-2 دن میں بن جائے گی. ہم نے ان پہ اعتماد کیا اعتبار کیا اور وہ نہیں لکھا گیا. بعد میں لکھ دیا وہ آج تک کمیٹی نہیں بنی. چیئرمین کی دوسرا مطالبہ جو تھا چیئرمین بلاول بھٹو کا وہ یہ تھا کہ سی پیک پہ عمل درآمد اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ سی پیک ایک مساوی ملک کی میں مساوی ایکول ترقی کا ضامن ہے کہ جن صوبوں میں ترقی کم ہے وہاں سی پیک پہنچے گا, وہاں سڑکوں کا, ورکشاپس کا, راہداریوں کا اور وہاں شہروں اور آبادیوں کا جب ایک جال بچھے گا اور ایک بڑی شاہراہ بنے گی تو پسماندہ صوبوں اور علاقوں پر بھی ترقی ہوگی. یہ مساوی ترقی ہوگی اور روزگار ملے گا لوگوں کو, بلوچوں کو, پختونوں کو, سندھیوں کو, پنجابیوں کو. پر یہ اس سے مقصد یہ تھا کہ مساوی ترقی ہوگی. ایکول ڈیولپمنٹ کا پرنسپل کو لے کے چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ سی پیک دوسرا مطالبہ تھا. تیسرا مطالبہ ہمارا پیناما پیپرز انکوائریز بل کو منظور کرنا, جو ظاہر ہے حکومت کی مرضی کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے. پر یہ ایسا بل ہے جس میں میں ایک چیز صرف اس کے بارے میں عرض کروں گا. یہ بار بار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے سے امتیازی سلوک ہے اور وزیر اعظم کو ہم کرتے ہیں. ٹی او آرز میں ہم نے پہلے وزیر اعظم کا نام دیا ہوا تھا, اس پہ اسپیسیفک تھا. بل جو بنایا ہے اس میں وہ امتیاز کسی کے خلاف نہیں کرتا. وہ تمام وہ اشخاص جن کا نام پیناما پیپرز میں آیا ہے سب کے لیے یکساں احتساب. صرف ہمارا اس میں مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کے خاندان اور وزیر اعظم سے ابتدا کی جائے کیونکہ انہوں نے خود رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. اور آخری مطالبہ تھا, کیا مطالبہ تھا؟ حکومت وہ بھی نہیں کر سکتی کہ ایک فارن منسٹر کو مقرر کیا جائے, وزیر خارجہ کو مقرر کیا جائے. حالات اس ریجن میں ایسے ہیں. انڈیا میں مودی جس طرح کی پالیسیاں کر رہا ہے, کشمیر میں ایک انتفاضہ ہے اور ظلم ہو رہا ہے. افغانستان سے اس حکومت کے تحت حالات بگڑ گئے ہیں, ان سے اچھے نہیں ہیں. ایران کے ساتھ بھی ذرا سرد موری ہے اور دنیا میں تبدیلیاں اتنی بڑی آ رہی ہیں. آپ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم صاحب ایک وزیر خزانہ کے تقرر سے گریزاں ہیں, وزیر خارجہ سے گریزاں ہیں, اور یہ باتیں بڑی ساری ڈسکس ہوئی ہیں. میں اس وقت فرحت اللہ بابر صاحب سے درخواست کروں گا کیونکہ
یہ والا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا اور I can switch. You want this mic? No, don't forget this one. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جیسا کہ ابھی چودھری اعتزاز صاحب نے کہا کہ آج پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت تھی اس میں مختلف امور پر بحث کی گئی اور کچھ فیصلے بھی کیے گئے، اور ایک اہم ایشو جس پر بحث کی گئی وہ تھا نیشنل ایکشن پلان۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی بگاڑ اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی عوامل ہیں، اور ایک اہم وجہ نیشنل بابر خطاب کر رہے ہیں۔ سینیٹر اعتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اطلاع سے استعفیٰ لینا اس بات کا مظہر ہے کہ حکومت کا توازن برقرار رہنا مشکل ہے۔